بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں، کیونکہ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور 10 گناہ کم ہوتے ہیں۔ ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ میں تم سب سے ایک سوال پوچھوں گا اور اگر جواب اچھا لگا تو تمہارا من چاہا انعام بھی دوں گا۔ سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو، کس کا دیا پہنتی ہو۔ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے کہا کہ ابا حضور، آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ کا دیا پہنتے ہیں، اور آپ ہی کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت بھی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو اس کی من پسند چیز دے دی۔ جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا دیا پہنتی ہوں، اور یہ میرا نصیب ہے جو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہوں۔ بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے کم بخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا کہ جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا دیا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام تر زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ لیکن شہزادی بہت مطمئن تھی اور توکل اللہ تھی کہ اس نے رزق اور عیش و عشرت میرے نصیب میں لکھی ہے، وہ مجھے ضرور ملے گی۔ سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی۔ شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو جلاؤں اور پھر کوئی جنگلی جانور پاس بھی نہیں آئے گا اور رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی۔ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جہاں باہر ایک بکری باندھی ہوئی تھی اور اندر سے کسی کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی بہت حیران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر جھونپڑی۔ جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا ضعیف چارپائی پر لیٹا ہے اور کھانستے کھانستے پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے تو کونے میں ایک پانی کا گھڑا پڑا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ گلاس میں پانی بھر کر بوڑھے ضعیف کو پلا دیتی ہے اور جھونپڑی کی صاف صفائی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں پر کس طرح پہنچی۔ بوڑھا ضعیف اس جھونپڑی میں ہی رہنے کا بول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شہر کام کے سلسلے میں جاؤں گا اور 8 دن کے بعد ہی واپس آؤں گا۔ تم یہیں رہنا اور جھونپڑی میں کھانے کا سامان بھی ہے اور پاس ندی بھی ہے، تم وہاں سے گھڑا بھر لینا۔ صبح ہوتے ہی بوڑھا ضعیف شہر کو چلا جاتا ہے اور شہزادی یہاں اکیلی جھونپڑی میں سب صاف صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے اور آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا باہر ایک کونے میں برتن میں ڈال دیتی ہے تاکہ رات کو کوئی جانور بھوکا یا پیاسا ہو تو وہ پی لے، اور خود اندر آ کر سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی اور پاس ایک لال پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی زیادہ نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے، اور پاس ہی سانپ کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ کوئی نایاب سانپ جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگلتا ہے کہ جس کی قیمت ہیرے اور جواہرات سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بھوکا تھا، اس لیے وہ دودھ پی کر خوشی سے لال چھوڑ گیا۔ پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اگلی رات شہزادی برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے اور اگلی صبح بھی دیکھتی ہے تو پھر ایک لال ہوتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں، اور اس دن بوڑھا ضعیف بھی واپس آ جاتا ہے اور تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے
اور سارا واقعہ بتاتی ہے اور بوڑھے ضعیف کو 3 لال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہر جا کر یہ لال بیچ آؤ اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدوروں کو ضرور لانا۔ باقی 4 لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے اور کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک عالی شان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ ایسا خوبصورت محل جس میں ہر آسائش نوکر جا کر دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑی کی ایک فیکٹری بھی لگا لیتی ہے جس میں غریب لوگ کام کرتے ہیں اور ان کی روٹی بھی چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہر نما بن جاتا ہے اور دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت رحم دل ہے۔ یہ خبر ایسے ہی بادشاہ تک پہنچتی ہے تو بادشاہ کے دل میں اشتیاق ہوتا ہے کہ دیکھو تو صحیح کون ہے ملک کی شہزادی جس کی اتنی تعریف ہے۔ بادشاہ سپاہیوں کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے کہ وہ شہزادی سے ملنا چاہتا ہے۔ سپاہی جب شہزادی کو بتاتے ہیں تو شہزادی یہ حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت کو ایک شرط پر ہی ملیں گے کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آئیں۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو پیغام دے دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل جاتا ہے۔ شہزادی ان سب سے ملتی ہے چہرے پر نقاب کر کے اور ان کے ساتھ رنگ کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت، خوبصورتی اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت پسند آتا ہے۔ آخر میں بادشاہ شہزادی سے کہتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ ہو، میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لایا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے؟ بہت اصرار کے بعد شہزادی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے کہ میں تیار ہو کے آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگتی ہیں، اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے زیورات پہنے ہیں، آپ اور کتنا تیار ہوگی؟ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے یہ تو ابھی زندہ ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ اسے جنگل کے جانور کھا گئے ہوں گے، اور جب میں نے اسے اپنے سپاہیوں کو خبر لانے کے لیے بھیجا تھا تب انہوں نے بھی یہی بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھا اور کہتا ہے کہ شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کے لے کے جاؤں گا، چاہے وہ تمہاری قیمت میری ساری بادشاہت ہی کیوں نہ مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی بولتی ہے، نہیں ابا حضور، میں وہی شہزادی ہوں، میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں، اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنے تمام حال بیان کرتی ہے، وہ اس مقام تک کیسے پہنچتی ہے، اور دکھاتی ہے اپنے گلے کی مالا جس میں ابھی بھی 4 لال باقی تھے۔ یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں شک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ اے کاش کہ ہم بھی تب یہی کہتی، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں بھی اس طرح نواز دیتا۔ دوستو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی یقین رکھو، وہ جس حال میں بھی رکھے ہمیشہ اس کا شکر ادا کرو، وہ ذات تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ خدا کی ذات انسان کو انسان کے پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے اس کا رزق، اس کا دنیا میں آنا جانا، اس کا دنیا میں رہنا سہنا تمام کچھ لکھ دیتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو کام بھی کرو خدا کے توکل کے ساتھ کرو، اور اس کام میں اللہ کی ذات برکت ڈالتی ہے۔ دوستو، یہ ایک افسانوی کہانی ہے، لیکن خدا پر توکل کرنے سے خدا انسان کو پیچھے نہیں چھوڑتا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔